جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک نام سنا، جج بشیر۔ نیب کے جج تھے جج بشیر صاحب۔ یہ مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے کیس میں ان کا نام سننے کو آیا تھا پہلی دفعہ۔ تو ابھی تھوڑے دن پہلے دوبارہ ایک یہی نام سنا، جج بشیر۔ تو میں سوچنے پڑ گیا کہ یار یہ کہ نام سنا شاید وہی ہوگا، بندہ کو پتہ نہیں کون ہے، شاید وہی جج ابھی تک ہے، کافی عرصہ ہو گیا اس کو۔ تو پھر مجھے ابھی یہ دماغ میں گوندے تھے، ایک آدھ دن میں نے وہ بیرسٹر احتشام کا ایک کلپ دیکھا میں نے یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، جس میں انہوں نے جج بشیر کے بارے میں بتایا۔ تو میں وہ سن کے بھی خیال ہے بھائی یہ تو وہی شخصیت ہے، جج بشیر۔ اچھا، انہوں نے تو بیرسٹر احتشام نے تو اپنے کلپ میں بات کر کے ختم کر دی، جج بشیر کی ہسٹری بتائی کہ جج صاحب نے پہلے کس طرح کام کیا اور کس طرح سزائیں معاف کر رہے ہیں۔ اور وہ جج بشیر جو ہے وہ میرے دماغ میں آیا کہ ہمارے پاس تو جج بشیر کے بعد ایک عامر صاحب بھی ہیں، جج ہیں، وہ بھی چیف جسٹس ہیں، وہ ذرا اگلا لیول ان کا۔ تو عامر صاحب بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ بڑے زبردست قسم کے فیصلے دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم نے غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا، اور اس کا یہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحبان اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بڑوں کے جو فون کالز ہیں ان کے اوپر بھی فیصلے دیتے ہیں۔ آپ نے شہباز شریف کے بھی مشہور زمانہ فون کال تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فل ڈوز دے دیں، وہ کہتے ہیں فل نہیں دیتی جانی، تھوڑی جی دیں گے، فل ذرا مشکل ہو جائے گی، قانون اجازت نہیں دے رہا، تو ہم جتنی ہے وہ کرو، کہ چلو پھر جنی دے تو وہ تو دیو، 5 دیتے دیو، انہوں سات نہیں دیتی جاتی۔ یہ چلتا ہے اس طرح ہمارا ملک۔ اینی جی جج بشیر ایک ایسا کردار مجھے سامنے ہے، وہ جو ہے ان کی، جب وہ میں نے ہسٹری سنی ساری جج بشیر کی، تو میں وہ خیال ہے یار یہ تو وہی والا جج تھے جو میں ٹھیک سوچ رہا تھا کہ یہ جو اب دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اتنے عرصے سے یہ سسٹم چل رہا ہے جج بشیر صاحب کا، اور پاکستان میں بے شمار جج بشیر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جج بشیر ہیں، ایسے جج بشیر ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو جج بشیر نظر آئے گا وہاں پاکستان میں۔ کسی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہوں، آپ بات کریں سر کہ پاکستان کے حالات نے نا بڑے خراب نے، وہ کہے گا ہاں جی پاکستان کے حالات بڑے خراب نے۔ وہ کہے گا اپنا تے ہاتھ پیندا ہے، وہ کہے گا ہاں جی یہ تو اپنا تے ہاتھ پیندا ہے۔ یہ جج بشیر ہوتا ہے جو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جج بشیر صاحب ہوتے ہیں جو ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا رحمے کی جو کہانی ہے، رحمے کی ایک نظم آپ نے سنی ہوگی، رحمے کی پکائیے۔ اور چودھری صاحب جس کی تعریف کرتے ہیں وہ جج بشیر ہوتا ہے، وہ رحمہ جو ہے وہ جج بشیر ہے بیسیکلی، وہ اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اس میں یہ اس کے نقائص ہوتا تھا، وہ جج بشیر ہے، وہ رحمہ جو ہے وہ جج بشیر کہتا ہے ہاں جی نقص نے۔ انہوں نے یہ کردار جو ہے پاکستان کی بربادی میں بڑا ہی زبردست اور امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کردار نے، اور اس کردار میں گھروں میں بھی رول پلے کیا اس جج بشیر نے۔ یہ ہر جگہ پایا جائے گا جج بشیر۔ جج بشیر صرف نیب میں ہی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ پاکستان کے بے تحاشا جگہوں پہ جج بشیر نظر آئے گا۔ ایون میں امریکہ گیا، چھوٹے بھائی ہیں میرے امریکہ ہوتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں بھی مجھے ایک جج بشیر نظر آیا۔ اب میں اس کا ذکر اس ویلاگ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، جج بشیر صاحب کو ان کو پتہ لگ جائے گا میری گلاں اڑ نہیں ہوتے۔ تو آپ یقین کریں ہر جگہ آپ کو ایک جج بشیر نظر آتا ہے۔ اس جج بشیر نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس معاشرے کا۔ وہ جج بشیر جو ہے وہ بیسیکلی اسے ٹیسر بھی کہتے ہیں پنجابی میں، ٹی سی کرنے والا بھی کہتے ہیں پنجابی میں۔ اس کا میں ٹی سی جس چیز کا وہ مخفف ہے وہ میں اوپر لفظوں میں نہیں بیان کر سکوں گا، اس کے لیے بڑی سخت معذرت چاہتا ہوں میں، لیکن آپ تمام لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہے کیا۔ اور یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس ٹی سی کا، اس میں سے اس جج بشیر کی جو ایڈوانس شکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا شہباز شریف۔ یہ بھی جج بشیر ہے، شہباز شریف بیسیکلی یہ بھی جج بشیر ہے۔ اس کو جو کہا جائے گا یہ کرے گا، اس کو بٹھایا جائے گا یہ بیٹھ جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا اٹھ جائے گا۔ یہ دیکھیں اندازہ کریں میں کیوں یہ جج بشیر کی بات کروں۔ دیکھیں انہی صاحب نے نواز شریف کو سزا دی، انہی صاحب نے بتایا کہ یہ بھگوڑا ہے، انہی صاحب نے ان کو کہا کہ یہ اچھا بھلا اس کو معاف کر دو۔ یہی وہ شخص ہے جس نے وزراء اعظم، کافی سارے وزراء اعظم کو، اگر آپ وہ احتشام صاحب کا کریڈٹ ہے ان کو دینا بنتا ہے، بیرسٹر احتشام ٹی وی اینکر ہیں، ان کا کریڈٹ ہے، ان کی ریسرچ ہے، میں ان کو دوں گا۔ لیکن مجھے چونکہ یہ کلک کیا تھا نام،
اور پھر یہ دوبارہ ہوا تو میرے دماغ میں وہ گھوم رہا تھا. یہ انسیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ میرا احتشام صاحب کے ساتھ جو وہ خیال تھوڑا سا مل گیا ان کے ساتھ, تو وہیں سے میں نے پک کیا. سو ان کا کریڈٹ انہیں کو جانا چاہیے جو ریسرچ ہے. تو جج بشیر صاحب نے جو بھی کام کیے ہیں اس کی ایکسٹینشن ہے یہ ہمارے شہباز شریف صاحب, یہ بھی جج بشیر ہیں بیسیکلی. یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے, یہ ڈگی میں بٹھائیں گے, ڈگی میں بیٹھ کے یہ جی ایچ کو چلے جائیں گے, ان کو ڈگی سے نکال کے دوسری گاڑی بٹھا کے لے کے جایا جائے گا تو اس میں بھی بیٹھ جائیں گے. ان کو اگر 4 باتیں سنا دے گا 22ویں گریڈ کا افسر تو یہ اس کو بھی سن لیں گے. یہ جج بشیر کا اسی لیے کام ہوتا ہے. اور جج بشیر جو ہے ایکسٹینشن کرتا کرتا 10 سال ہو گئے ہیں وہ جج بشیر بیٹھا ہوا ہے, وہ اتنے سالوں سے جج بشیر بیٹھا ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ ہونا ہے, ابھی بھی یہ یہ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں, یہ جج بشیر آئے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ جج بشیر کو لے کے آئیں گے, اس کے لانے کے چکر میں کیا ہوگا, اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا, وہ پاکستان بچے گا نہیں بچے گا, لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الحال پوزیشن یہ ہے جی کہ پاکستان میں جو جج بشیر ہے سر, اس جج بشیر نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اس بغیرت انسان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ جی حضوریوں کے چکر میں, ٹی سیوں کے چکر میں وہ پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا, اپنے بچوں کا, اپنی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا. حرام کھا کے حرام کھا کے غلط فیصلے, الٹے سیدھے فیصلے کر کے لوگوں کی سن کے وہ ایک عجیب قسم کی مجذوب شخصیت بن چکا ہوا ہے. اور یہی حال ہمارے اس جج بشیر کا ہے, شہباز شریف کا. اور نواز شریف نے بھی اب آ کے اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ اس کو بھی سرنگو کرنا ہے. اب انہوں نے سرنگو کرنا ہے نواز شریف صاحب نے بھی, اور جج بشیر بننا ہے, اور اپنا سر جھکانا انہوں نے اپنے آقاؤں کے آگے, جن کو یہ بیٹھ کے لندن میں گالیاں نکالتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے. اب اس کی ایکسٹینشن ہے جج بشیر کی, وہ ہے جی عامر صاحب, چیف جسٹس عامر صاحب. چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جتنے گندے فیصلے اس معاشرے میں ہو سکتے تھے اور بڑے خوبصورت طریقے سے کیے ہیں, اسمائل کر کے, مسکرا کے کیے ہیں. عمران خان کی ضمانت مسکرا کے کینسل کر دی, لٹکا دیتے ہیں کیس کو تاکہ نیچے والا اپنا فیصلہ کر لے, محفوظ کر لیتے ہیں فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں, فیصلے کو جناب وہ محفوظ کرتے ہیں. اس طرح کر کے وہ طے کرتے ہیں فیصلہ, پھر اس کو اس طرح کر کے اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو پھر یوں کر کے اس طرح یہ محفوظ کرتے ہیں اس کو فیصلے کو, اور اس کو پھر رکھ دیتے ہیں. پھر اس فیصلے کو نکالتے ہیں اور اس کو پھر آپ کو 10 کے دن بعد سناتے ہیں آپ کو کہ بھئی یہ ہوا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے. یہ تو بالکل کوئی لوڑ نہیں رہتی کسی شے کی. پاکستان کے معاشرے کو, پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے اس ملک کو ان جج بشیروں سے اور یہ ججوں سے آزادی کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان لوگوں کے ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس وقت تک مسلم ملک کا کچھ نہیں بنے گا. یہ غدار ہیں ملک کے, یہ اپنی عہدے کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, لکھ لے اس بات کو, جب تک کوئی شخص اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا وہ کسی کا بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا, ایک جگہ دی, ایک کرسی دی, اس کی ذمہ داریاں کچھ. اگر آپ ان ذمہ داریاں کو پورا نہیں کرتے, ان ذمہ داریاں سے آپ موبرا نہیں ہو سکتے, بھاگ نہیں سکتے. اگر وہ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے حلف کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, سب کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کے اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. جج کا جو مقام ہے وہ جج کا مقام ہے انصاف دینا. اگر وہ انصاف نہیں دے پاتا, وہ ٹیلی فون کالیں سن رہا ہے اور چیزوں کو لٹکا رہا ہے, تو وہ اپنے حلف کے ساتھ غداری کر رہا ہے, وہ اس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے, وہ اللہ کے احکام کے ساتھ غداری کر رہا ہے, وہ خداوند کریم کے ساتھ غداری کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حلف اٹھاتا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے عہد سے جو ہے وہ فیصلے اس کے مطابق کروں گا. وہ اللہ تعالیٰ وہ حاضر ناظر جان کر یہ بات کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتا ہے اور فیصلے اس طرح کے آتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, تو پھر وہ غداری کرنے ہیں اپنے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور اس غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور کوئی نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, ان غداروں کے ساتھ کب ان کو موقع ملے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں اس بات پہ بات ختم کروں گا کہ جج بشیروں اور ججوں اور چیف جسٹس صاحبان سے بچیں. اللہ پاک ان کے اوپر رحم کرے, ان کو سیدھے راستے پہ لگائے, ورنہ پاکستان تو ڈن ہو چکا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حال ہے, ان جج بشیروں سے بچیں, ان جج بشیروں کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکیں, صاف شفاف الیکشن کرائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.